نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الحشر آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے میرے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، مراد صحابہ کرام ہیں۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، حسد کو نہ رکھ، نہ پیدا فرما۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو بڑا شفقت اور بڑا مہربان ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے صحابہ کرام سے محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ محترم سامعین، ماہ محرم الحرام میں جہاں بہت سارے شرک و بدعات، خرافات انجام دیے جاتے ہیں، وہیں ایک خرافات میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ کرام کو تخت نشانہ بنایا جاتا ہے، بعض صحابہ کرام پر لعن طعن کیا جاتا ہے، طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کا حصہ ہے، لازمی شرط ہے، بنیادی شرط ہے۔ کیونکہ
بنی نوع انسان کی سارے افراد میں سے یہ صحابہ کرام منتخب اور برگزیدہ افراد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابحت اور ان کی نصرت اور ان کی تائید اور دین کی حفاظت، دین کی تبلیغ کے لیے چنا۔ تو صحابہ کرام امت کے وہ افراد ہیں جنہوں نے دین کی حفاظت کی، دین کی تبلیغ کی، دین کی اشاعت کی۔ تو اگر یہ مقدس جماعت نہ ہوتی تو ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت بھی یہودیت اور مسیحیت کی طرح یہ دین ہمارا تحریف کا شکار ہو جاتا، تبدیل کا شکار ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس جماعت کے ذریعے دین اسلام کی حفاظت کی ہے اور اس کی تبلیغ کروائی ہے، اور آج جا کر یہ دین ہم تک پہنچ چکا ہے صحیح سلامت کے ساتھ اور بالکل اچھی انداز کے ساتھ۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام پر ہمارے بہت سارے احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے، اسی ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے معزز اور محتشم ہستیوں سے محبت کریں، ان سے اپنا لگاؤ رکھیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صحابہ کرام سے محبت کی علامات کیا ہے؟ صحابہ کرام سے محبت کی پہچان کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، تو اس کے پرکھنے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کو پرکھنے کی علامات، پہچان کیا ہونا چاہیے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ہے، سب صحابہ اچھی ہیں، لیکن اس کو کس طرح پرکھا جائے کہ واقعی میں یہ انسان صحابہ سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر صحابہ کی محبت ہے؟ اس کی علامات، اس کی پہچان کیا ہونا چاہیے؟ اس کی تقاضے کیا ہونا چاہیے؟ آئیے ذرا ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت کی علامات، اس کی پہچان اور اس کے تقاضے کیا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہم۔ صحابہ کرام کی محبت کی سب سے پہلی پہچان اور سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی فضائل سے آگاہی حاصل کیا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی صحابہ کرام کی فضائل اور مناقب، ان کے مقام مرتبہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو فضائل اور جو مناقب، جو مقام، جو مرتبہ، جو شان بیان کیے ہیں، اس سے آگاہ ہو جایا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اسے جانا جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ یہ ہے آگاہی حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر الصحیحہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ کے اندر ایک روایت لاتے ہیں صحابہ کرام کی فضائل کے تعلق سے۔ کیا ہے؟ طوبیٰ لمن رعانی وطوبیٰ لمن رعا من رعانی وطوبیٰ لمن رعا من رعا من رعانی۔ یہ خوشخبری ہے، توبہ ہو، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا ہو، اور خوشخبری ہو، توبہ ہو اس کے لیے جس نے میرے صحابہ کو دیکھا ہو۔ وطوبیٰ لمن رعا من رعا من رعانی، اور خوشخبری ہو، توبہ ہو اس کے لیے جس نے تابعی کو دیکھا ہو۔ اس میں صحابہ کی فضیلت ہے، جس نے مجھے دیکھا ہو اور میرے بعد میرے صحابہ کو دیکھا ہو، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے اچھائی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے فضائل کے تعلق سے مسلم شریف کتاب الفضائل کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سارے زمانوں میں سے سب سے اچھا زمانہ، سب سے اچھے زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد میرے تابعین کا زمانہ، یعنی تین زمانے کے لوگوں کو
اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا زمانہ کہا ہے، اللہ کی نبی کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، یہ 3 زمانے اچھے زمانے ہیں۔ تو ایک زمانہ کیا آتا ہے بیچ میں؟ صحابہ کرام کا زمانہ، تو اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد نصیفہ ولا احد ما ادرک مد احد نصیفہ۔ کیا ہے؟ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ خبردار، 2 بار کہا اللہ کے نبی نے، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے 1 مد جو صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث بڑی جامع ہے، اور یہ حدیث بالکل حرف آخر ہے صحابہ کرام کے فضائل کے تعلق سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اگر ایک غیر صحابی جو صحابی نہ ہو، اگر وہ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، کس کے برابر؟ احد پہاڑ کے برابر کیا؟ سونا خرچ کر دے، اور ایک صحابی 1 مد جو خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، تو ایک غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دینا ایک صحابی کے 1 مد جو کے صدقہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کی فضیلت اور صحابہ کا مقام۔ اسی طرح آئیے مسلم شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فضائل اور اس کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو، یہ ستارے آسمان کے لیے امن کے باعث ہیں، سکون کے باعث ہیں۔ جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو آسمان کو وہ چیز آ لے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان پھٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح میں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی، میں اپنی صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں، تو جب میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، تو میری صحابہ کے اندر میں وہ چیز آ لے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی صحابہ کرام کے اندر اختلافات اور فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری صحابہ امت کے لیے فتنے سے امن کا باعث ہیں۔ جب صحابہ کرام رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو امت کے اندر میں فتنہ، فساد، خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس امت محمدیہ کے لیے فتنے سے امن کا باعث کہا ہے۔ جب تک صحابہ کرام اس دنیا کے اندر تھے، فتنے سے لوگ امن میں تھے، سکون میں تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اس امت کے اندر میں فتنہ، فساد، شرک و بدعات، خرابیاں، گمراہیاں شروع ہو جائیں گی۔ کیا پتہ چلا؟ صحابہ کرام کی موجودگی اس امت کے اندر فتنے سے امن کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے۔ تو سب سے پہلا یہ صحابہ کرام سے محبت کی علامات اور پہچان اور تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں اس کا علم حاصل کیا جائے، اسے سمجھا جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ یہ ہے صحابہ سے محبت کی پہلی پہچان، پہلا تقاضا۔ نمبر 2، صحابہ کرام سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں افراط و تفرید سے پرہیز کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صحابہ کرام کی فضائل، مناقب، شان بیان کی ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جو صحابہ کے مقام، فضائل بیان کی ہیں اسے مانا جائے۔ صحابہ کو اس مقام سے نیچے نہ گرایا جائے، نہ صحابہ کو اس مقام سے آگے بڑھا دیا جائے، یعنی صحابہ کی عزت کرنے میں، صحابہ کے مقام کو ماننے میں نہ اسے نیچے کیا جائے نہ اسے آگے کیا جائے۔
جو مقام ہے جس صحابہ کا، جس صحابی کا، اسے وہ مقام، وہ شان، وہ عزت دی جائے۔ یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے شان میں افراط و تفریط کرنے سے پرہیز کیا جائے، اس میں غلو نہ کیا جائے۔ قاضی ابن ابی العز الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ طحاویہ کے اندر صحابہ کرام کے عقیدے کے تعلق سے بیان فرماتی ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے۔ وہ بیان فرماتی ہیں اس طرح کہ ہم سارے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کے ایک کی شان میں غلو نہیں کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک سے برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں کہ ہم ایک کو مانا دوسرے کو نہیں مانا، ایسا نہیں، بلکہ ہم سارے صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بھی تبرہ نہیں کرتے ہیں، برات کا اظہار ہی نہیں کرتے ہیں۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کا تذکرہ جب بھی کرتے ہیں، جب ان کے ذکر بلند کرتے ہیں، جب بھی ان کی یاد کرتے ہیں تو ان کا تذکرہ اچھے انداز سے کرتے ہیں، خیر و بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان و یقین کا حصہ ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، اور ان سے نفرت کرنا، ان سے بغض رکھنا یہ کفر، نفاق، یہ سرکشی کا حصہ ہے، یہ سرکشی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے، ان کی محبت میں افراط نہ کی جائے، نہ تفریط کی جائے۔ اسی طرح نمبر 3، صحابہ کرام کی محبت کی تیسری پہچان یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اکرموا اصحابی، اکرموا اصحابی، اے لوگوں سن لو کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ یہ حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کے صحابہ کی اکرام کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی توقیر کی جائے، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ نمبر 4، صحابہ کرام سے محبت کی چوتھی پہچان یہ ہے اور تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کے فضائل کا اقرار کیا جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بعض صحابہ کی خصوصی فضائل بیان کی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بعض صحابہ کے فضائل بیان کی ہیں، دیگر صحابہ کی بنسبت تو ان صحابہ کے فضائل کو، خصوصی فضائل کو اقرار کیا جائے، اس کو دل و جان سے مانا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر بدری صحابہ کرام، السابقون الاولون یعنی مہاجرین صحابہ کرام، انصاری صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ یہ صحابہ کرام، ان کا مقام، ان کی فضیلت، ان کی شان دیگر صحابہ کرام سے زیادہ ہے اور اونچا ہے، اس کو مانا جائے، اس کا اقرار کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ سارے صحابہ ایک درجے کے نہیں، بلکہ صحابہ میں درجات ہیں، ان کے مراتب ہیں، تو اس کا اقرار کیا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے۔ یہ ہے صحابہ کی محبت کی پہچان۔ نمبر 5، صحابہ کرام سے محبت کی پہچان یہ ہے اور تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عدالت کا اعتراف کیا جائے۔ کیا ہے مطلب اس کا؟ یعنی ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ کرام ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والے تھے اور سارے صحابہ کرام تقوی والے تھے، متقی تھے، گناہ سے بچتے تھے، نیک اعمال کو انجام دینے والے تھے، اور صحابہ کرام ہر معاملے میں حق و ثواب کی راہ اختیار کیا کرتے تھے، اس کو حرز و جان بنایا کرتے تھے۔ اگر کبھی غلطی ہو گئی صحابہ کرام سے تو وہ غلطی اجتہادی تھی، وہ غلطی صحابہ کرام سے انسانیت کے ناطے ہو گئی تھی، لیکن پھر صحابہ کرام نے اس غلطی پر اصرار نہیں کیا، اڑے نہیں رہے، کیونکہ صحابہ کرام کی عدالت کی گواہی اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الحجرات کے اندر، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ کہ سن لو، اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے کہ اے صحابہ، ہم نے آپ کے لیے
ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، پسندیدہ بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہم نے ایمان کو آپ کی دلوں میں جاگوزی کر دیا ہے، سجا دیا ہے، رچا دیا ہے، بسا دیا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ؟ صحابہ کرام کے بارے میں، کہ ہم نے ایمان کو آپ کی دل میں سجا دیا ہے اور گھسا دیا ہے، داخل کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور ہم نے اے صحابہ آپ کے لیے فسق، فجور، کفر، گناہ والے کاموں کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے، مکروہ بنا دیا ہے آپ کی نظر میں۔ آپ کفر والا کام، شرک والا کام، فسق والا کام، گناہ والا کام آپ سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَكَرَّهَ، آپ کے لیے اللہ نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے آخر میں اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو پانچویں پہچان یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عدالت کا اعتراف کرنا ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصاف ور نہیں۔ جب محدثین کی اصطلاح میں کہا جائے کہ یہ صحابی عادل ہیں تو عادل کا مطلب ہوتا ہے لفظی معنی عادل، انصاف کرنے والا، لیکن نہیں، جب یہ بولا جائے صحابہ کرام کے بارے میں کہ سارے صحابہ عادل ہیں، مطلب کیا ہوا؟ عادل کا مطلب یہ ہوا کہ سارے صحابہ کرام متقی تھے، پرہیزگار تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے۔ کبھی گناہ بھی ہو گیا تو ان سے اجتہادی خطا ہو گئی ہے، ان سے انسانیت کے ناطے خطا ہو چکی ہے، وہ معاف ہے۔ یہ مطلب ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ اس کی تائید امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جس نے مسلم کی شرح لکھی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ سارے صحابہ کرام عادل ہیں، چاہے وہ فتنے میں مبتلا ہوئے ہوں یا وہ فتنے میں مبتلا نہ ہوئے ہوں، چاہے وہ کسی فتنے کے شکار ہوئے ہوں یا وہ کسی فتنے کے شکار نہ ہوئے ہوں، سارے صحابہ عادل ہیں۔ بالکل صحابہ کرام گناہوں سے پاک و صاف ہیں اور وہ متقی پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے تھے وہ، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی عادل کی گواہی دیتے ہوئے ملا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، جو حنفی کے بہت بڑے عالم دین ہیں، حناف کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی حدیث کسی صحابی سے مروی ہو، ذرا غور سے سنیے گا، بہت باریکی مسئلہ ہے یہ، کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کی عدالت کے تعلق سے کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ جب کوئی حدیث کسی صحابی سے مروی ہو اور اس حدیث میں کوئی صحابی مجہول ہو جائے، مجہول، تو پھر بھی وہ حدیث صحیح ہو جائے گی، صحیح ہو جی۔ کیا مطلب ہے؟ ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کو صحیح ہونے کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، بہت سارے شرائط ہیں۔ انہی شرط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کوئی حدیث جب آپ کے سامنے آئے تو اس حدیث کے اندر جتنے بھی راوی ہوں، روایت کرنے والے ہیں حدیث کے، سارے راوی کا حال، پتہ، پیدائش، تاریخ وفات سب معلوم ہونا چاہیے، سب لکھا ہونا چاہیے۔ یہ راوی جو بیان کرنے والے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ان کی تاریخ وفات کیا ہے، ان کے استاذ کون ہیں، ان کا پیشہ کیا تھا، ان کا تجارت کیا تھا، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا عقیدہ کیسا تھا، سب چھان بین کی جائے گی جتنے راوی آتے ہیں حدیث کے اندر میں۔ تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہاں سارے راوی الحمدللہ بالکل درست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ سب اچھا ہے، تب جا کر وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی حدیث کے اندر میں، کسی روایت کے اندر میں سارے راوی موجود ہوں اور سارے راوی کے حالات معلوم ہوں، تاریخی پیدائش، تاریخی وفات، ان کے استاد، ان کا پیشہ، ان کا تجارت سب معلوم ہوں، لیکن اخیر میں وہ ایک صحابی مجہول ہو جائیں۔ مجہول معنی یہ ہوتا ہے جب بولا جائے محدثین کی اصطلاح میں مجہول، یہ حدیث مجہول ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ راوی کا آتا پتہ نہیں ہے، وہ راوی کی تاریخی پیدائش کیا ہے، تاریخی وفات کیا ہے، ان کے استاد کون ہیں، ان کا عقیدہ نظریہ کیا ہے، ان کا پیشہ کیا ہے، اس کو بولتے ہیں اگر یہ مجہول ہو، عطا پتہ نہ ہو، تفصیلات معلوم نہ ہو، تو ایسے راوی کو بلایا تھا مجہول الحال، یہ راوی مجہول ہے۔ تو اگر کہنے کا مطلب یہ، اگر کسی حدیث کے اندر میں صحابی کو چھوڑ کر سارے راوی کے حالات معلوم ہوں لیکن صحابی کا حال پتہ نہ ہو، مجہول ہو، صرف یہ صحابی ہو، بس صحابی ہیں یہ بس، لیکن اس کا نام پتہ معلوم نہیں ہے، صحابی کا نام کیا ہے کچھ پتہ نہیں، کہاں پیدا ہوئے کچھ پتہ نہیں، کہاں مرے کچھ پتہ نہیں، ان کا پیشہ کیا تھا کچھ پتہ نہیں، کیا کرتے تھے کچھ پتہ نہیں، تو کہتے ہیں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی حدیث صحیح ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کا فضیلت ہونا ہی کافی ہے، صحابی کہہ دیا بس، اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ۔
صحابی یہ فضیلت بہت بڑا معیار ہے حدیث کو قبول کرنے کا. صحابی کہنے کے بعد کسی اور چیز کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی بول دیا آپ نے بس ختم. نام معلوم ہو نہ معلوم ہو, ان کی تجارت معلوم ہو نہ معلوم ہو, بس صحابی کا نام صحابی آ گئے, لفظ صحابی گرچہ اس کا نام قطع معلوم نہیں ہے پھر بھی وہ حدیث صحیح ہو جائے گی. یہ ہے مقام مرتبہ صحابہ کرام کا. لیکن صحابے کے علاوہ تابعین, تبع تابعین, محدثین سب کی چھان بین کی جائے گی. اگر اس کے پتہ لگ جائے صحیح طریقے سے ان کا ایمان کا, ان کا عقیدہ کا, ان کا نظریہ کا, تب جا کے صحیح حدیث ہوگی, ورنہ نہیں ہو پائے گی وہ. لیکن یہ بات صحابہ کرام کے اندر میں نہیں ہے. تو یہ ہے مقام اور یہ عدالت, اس کو بولتی عدالت. سارے صحابہ عادل ہیں الحمدللہ. اسی طرح نمبر 6, صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں سے محبت کی جائے. صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کی جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, دعا دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے حسین میرے صحابی سے محبت کرتے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے, فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتے ہیں, تو حسین صحابی ہیں. اور آگے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسین میرے خاندان میں سے ایک نسل میں سے ایک نسل ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا اور پہچان یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں سے محبت کی جائے. نمبر 7, صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے سے بغض رکھا جائے. جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں, جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں, کسی انداز میں ہو, تقریری انداز میں ہو, تحریری انداز میں ہو, کسی بھی انداز میں ہو, اپنے دل میں چھپائے رکھے ہوں, اس سے بغض کیا جائے, اس سے نفرت کی جائے. کیونکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ان کی کسی کی شان میں غلو نہیں کرتے ہیں, اور ان میں سے کسی ایک سے برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں, اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھتے ہیں. تو یہ بغض رکھنا ان لوگوں سے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں, یہ دین ایمان کا حصہ ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے, یہ عقیدہ کا حصہ ہے. اسی طرح صحیحہ کی ایک روایت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ نقل فرمایا ہے. حدیث اس طرح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوثق الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑا, سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ دوستی بھی اللہ کے لیے کی جائے, دشمنی بھی اللہ کے لیے کی جائے. اسی طرح محبت بھی اللہ کے لیے کیا جائے, دشمنی بھی اللہ کے لیے کی جائے. نفرت, محبت, دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی سے بغض رکھتا ہے, نفرت کرتا ہے, تو ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہم بھی اس سے بغض رکھیں, اس سے نفرت کریں, کیونکہ نبی کے صحابی سے وہ بغض رکھ رہا ہے, تو ایسا اس کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. نمبر 8, صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے مغفور ہیں, جنتی ہیں. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ساری انبیاء کرام معصوم بھی ہیں, مغفور بھی ہیں. یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. کیا ساری انبیاء معصوم ہیں, مغفور بھی ہیں, لیکن صحابہ میں ذرا سا فرق ہے. صحابہ کرام معصوم تو نہیں لیکن مغفور ضرور ہیں. معصوم نہیں لیکن مغفور ہیں. مغفور کا مطلب اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے, وہ جنتی ہیں. جنتی ہونے کا عقیدہ رکھا جائے اپنے دل و دماغ کے اندر میں. اس کے لیے بہت ساری آیت کریمہ ہیں, بہت ساری آیات ہیں اس کے تعلق سے. اللہ فرماتا ہے سارے صحابہ کرام کے تعلق سے مجموعی طور پر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے, حسین چیز کا وعدہ کیا, وہ جنت ہے. جنت مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی.
اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ واجرا عظیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے مغفرت کرنے کا اور اجر عظیم عطا کرنے کا۔ کن لوگوں سے؟ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے ان سے، اللہ اسے معاف کر دے گا، بخش دے گا، اللہ کا وعدہ ہے ان سے۔ نمبر 9، صحابہ کرام سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں تقابل کرنے سے گریز کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا ایک یہ ہے کہ ان کے درمیان ایسا تقابل نہ کیا جائے، ایسا مقابلہ نہ کیا جائے، کسی ایک صحابی کی تعریف اتنے کر دی جائے کہ زمین آسمان ایک کر دیں ہم، اور کسی دوسری صحابی کی اتنی تنقیص کر دیں، اتنی برائی کر دیں کہ ان کی شان نیچی ہو جائے، ان کی شان گھٹ جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ صحابی کی تعریف بہت زیادہ کر دی کسی ایک کی اور دوسرے کی حقیر کر دیے، نیچی گرا دیے، ایسا نہیں۔ تقابل نہیں کرنا، آپ کو مقابلہ نہیں کرنا، یہ صحابہ بڑے ہیں، یہ صحابی چھوٹے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، تو ایسا انداز اختیار کرنا، یہ صحابی چھوٹے ہیں، وہ بڑے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں، اور یہ ابو ہریرہ، عمار بن یاسر چھوٹے ہیں۔ تو ایسا یعنی کہ حقیر جان کے ایسا مقابلہ کیا جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تقاضا ہے، یہ صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا۔ البتہ اتنا ضرور ہے، جس طرح انبیاء کرام کے درجے میں فرق ہے، سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے نبیوں کے درمیان درجے میں فرق ہے، مراتب میں فرق ہے، اسی طرح صحابہ کرام میں بھی مراتب میں فرق ہے، درجے میں فرق ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ درجہ بیان کر کے ابو بکر بہت بڑی صحابی تھے لیکن یہ چھوٹے ہیں، تحقیر کرنا کسی صحابی کی، چھوٹی صحابی کی، یہ چھوٹے صحابی ہیں، یہ اتنی ان کی فضیلت نہیں ہے، چھوٹے صحابی ہیں، تو یہ کرنا منع ہے۔ لیکن چھوٹی ہی تو کیا ہوا، لیکن جنت میں تو جائیں گے وہ۔ تو اس لحاظ سے سارے صحابی ایک درجے کے ہیں، انہیں کہ جنت میں جانے والے ہیں، درجے میں فرق ہے، لیکن اس کی تحقیر کرنا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، ایسا بیان نہیں کرنا چاہیے کسی کے سامنے، یہ غلط ہے، یہ صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ نمبر 10، صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ تھوڑا سا جلدی بیان کریں گے ہم۔ ترمذی شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقے میں بڑھ جائے گی اور میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، سب جہنمی ایک جنتی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اچھے کون ہیں، جنت میں کون جائیں گے، حق پر کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کے بعد صحابہ کی اتباع کی جائے، صحابہ کی پیروی کی جائے، صحابہ کی بات کو مانا جائے، صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا نظریہ ان کو لیا جائے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیے، اس کی وضاحت ضروری ہے، اگر کسی صحابی سے کچھ غلطی ہو جائے، ان کی اجتہادی غلطی ہو چکی ہو، تو اس میں نہیں ماننا ہے، اس میں نہیں ماننا ہے۔ لیکن کسی ایک مسئلے کے اندر میں سارے صحابہ کا اجماع ہو جائے، اتفاق ہو جائے، اس کو ہمیں ماننا ہے۔ انفرادی مسئلہ ہو کسی صحابی کا، اجتہادی مسئلہ ہو، تو اس کو مجھے نہیں لینا ہے۔ جس مسئلے کے اندر میں سارے صحابہ ایک ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اسے مجھے ماننا ہے۔ نمبر 11، صحابہ کرام سے محبت کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کی عیب جوئی نہ کیا جائے، ان کی عیب کو تلاشا نہ جائے، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے۔ جس طریقے سے ایمان لانے کے بعد نبی کی محبت شرط ہے، لازم ہے، بغیر نبی کی محبت کی کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد جہاں نبی کی محبت شرط ہے، وہاں نبی کے اصحاب، نبی کے صحابہ کی محبت بھی شرط ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کھوٹ ہوا، شک پیدا ہوا، تو اس کی خیریت نہیں ہے، اس کا ایمان، اس کا اسلام نکل جائے گا۔ لاکھ آپ نماز پڑھتے رہیے، لاکھ آپ حدیث بیان کرتے رہیے، ایمان آپ کا نکل گیا، کیونکہ یہی وہ صحابہ ہیں جن کے ذریعے سے سارا اسلام، سارا دین، ساری شریعت، سارا قرآن، ساری حدیث ہم تک پہنچا ہے۔ اگر اسے بھی شک کر لیں گے ہم، تو پھر قرآن کو کیسے مانیں گے آپ، حدیث کو کیسے مانیں گے آپ؟ تو اس لیے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی۔ جس میں جہاں شک ہو گیا، اس کا ایمان ختم، اس کے ایمان ختم ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ نمبر 12،
صحابہ کرام کی غلطیوں کو اچھالا نہ جائے، بیان نہ کیا جائے۔ طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، نبی بیان فرماتے ہیں، لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میرے صحابہ کا تذکرہ کرو، ذکر کرو، تو ان کے خلاف بات کرنے سے پرہیز کرو، ان کے خلاف بات نہ کرو، اپنی زبان کو روکے رکھو، قابو میں رکھو۔ جب بھی تذکرہ صحابہ کرام کا ہے، کسی صحابی کا ہے، تو اس کے خلاف بات نہ کرو، نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف زبان درازی، اس کے خلاف تان و تشنیع، یہ ایسے تھے، یہ ایسے کر دیے تھے، وہ ایسے کر دیے تھے، جو ایسا کرے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ہم سکو، روکو اپنی زبان کو۔ اب رہی بات مشاجرات صحابہ کے تعلق سے، یعنی صحابہ کرام کے اندر جو اختلافات ہوئے ہیں، جو جنگی ہوئی ہیں آپس میں، جنگی ہوئی ہیں، معلوم ہے سب کو، اختلافات بھی ہوئے ہیں آپس میں صحابہ کرام کے اندر میں، اس تعلق سے علماء اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے معاملات میں، ان کے اختلافی مسائل میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے، زبان نہیں کھولنا ہے آپ کو۔ جو بھی زبان کھولے سمجھ لو وہ نکلا ہوا ہے، وہ صحابہ کرام کے عقیدے سے نکل گیا، وہ جو بھی زبان کھولے صحابہ کرام کے تعلق سے سمجھ جائیے آپ، اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے۔ تو حکم نبی کا فامسکوا، جب بھی ذکر کرو میرے صحابہ کا، اپنی زبان کو روکے رکھو، ان کے خلاف بات نہ کرو۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، کس کا؟ علماء اہل سنت والجماعت کا، کہ اپنی زبان کو روکے رکھنا ہے۔ اور بھی سن لیجیے اس کے تعلق سے، صحابہ کرام کے اندر میں جو بھی اختلافات ہوئے ہیں وہ ان کی اجتہادی مسائل تھے، اجتہادی مسئلہ تھا ان کا، اجتہادی غلطیاں تھیں۔ اور اجتہاد کے تعلق سے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے کسی دینی مسئلے میں، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو گیا، حق اسے مل گئی، سیدھا راستہ پا لیا، تو اسے دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا، اسے 2 ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی اجتہاد کرنے والے نے کسی اجتہاد میں کسی دینی مسئلے میں غلطی کر گیا، اس سے خطا ہو گئی، پھر بھی اسے 1 اجر ملے گا، 1 ثواب ملے گا۔ اگر مان بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے صحابہ کرام میں کچھ اختلافات ہوئے غلطی کی بنا پر، پھر بھی وہ صحابہ 1 اجر کے مستحق ہیں، انہیں 1 اجر ملے گا، 1 ثواب ملے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ نہیں، فامسکوا، زبان کو روکے رکھو اپنا، بالکل زبان پھسلنی نہیں چاہیے آپ کی صحابہ کرام کے تعلق سے، بالکل نہیں۔ نمبر 13، صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے لیے دعا کیا جائے، دعا استغفار کی جائے، اور یہ دعا اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے، جو ہم نے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، کیا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ مجھے بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان لا چکی ہیں صحابہ کرام انہیں معاف فرما دے، اسے بخش دے، ولا تجعل فی قلوبنا، اور ان کے تعلق سے میرے دل میں کینہ کپٹ نہ رکھ۔ تو یہ دعا سکھائی اللہ نے قرآن کے اندر میں، آپ کو دعا کرنا ہے صحابہ کرام کے لیے۔ علامہ، اس کی تفسیر ذرا بیان کر دیں ہم، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر السارب المسلول کے اندر میں عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ بڑی اچھی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کس کا قول ہے یہ؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کے لیے دعائے استغفار کا حکم دیا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کے لیے دعائے استغفار کا حکم دیا ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ ان میں اختلافات ہوگا، اس میں جنگی ہوں گی، اختلافات ہوں گی، اس کے باوجود بھی اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ دعا کیجیے صحابہ کرام کے لیے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے لیے جنت ہے۔ اللہ جانتا نہیں تھا کہ آگے اختلافات ہونے والے ہیں، آگے جنگی ہونے والی ہیں، سب اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے لیے جنت ہے۔ نمبر 14 اور آخری، صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کی ناموس کا دفاع کیا جائے، یعنی صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کیا جائے، صحابہ کرام کے خلاف ہر اٹھنے والی بات کو دبا دیا جائے، اور جو بھی شخص صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے، ان کو برا بھلا کہے، کچھ لان تان کہے، ان کو نشانہ بنائے، اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے، اسے بالکل لاجواب کر دیا جائے اپنی تحریرات کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے۔ اور یہ دفاع کرنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے،
خود دفاع اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع خود اپنے قرآن مجید میں کیا ہے. ذرا وہ آیت سن لیجیے آپ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ کہ جب ان منافقین سے بات کہی جاتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کہ اے منافقین اچھے طریقے سے ایمان لے آؤ, كَمَا آمَنَ النَّاسُ جس طریقے سے صحابہ ایمان لے آئے ہیں ویسے ایمان تم بھی لے آؤ. تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ قالوا انؤمنوا كما آمن السفهاء کہ ہم ایمان لائیں اس طریقے سے جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں. بیوقوف یعنی نعوذ باللہ یہ منافقین صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے. بیوقوف یہ بیوقوف لوگ اور آج بھی اس طرح سے ابر پر چلنے والے لوگ علماء کرام کو بیوقوف کہتے ہیں. علماء کو بیوقوف کہتے ہیں. وہی بات یہاں پر ہے. منافقین کہتے تھے یہ بیوقوف ہیں کہ ہم اس طرح ہی مان لے آئیں گے, یہ جو بیان کرتی ہیں اس کا انداز اچھا نہیں ہے, یہ کچھ سب چیز بیان نہیں کرتی ہیں, یہ تو بیوقوف لوگ ہیں, اس کی بات کو مانیں گے ہم. تو اللہ یہاں رد کر رہا ہے, نہیں, الا انہم هم الصفا, تم بیوقوف ہو, تم نان پڑھ ہو, تم جاہل ہو, ولکن لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے دفاع کیا اپنے صحابہ کا. بیوقوف کہتے تھے کون لوگ؟ منافقین. تو اللہ نے بول دیا تم بیوقوف ہو. تو اس سے پتہ ہی چلا جو صحابہ کو بیوقوف کہے خود بیوقوف ہے وہ. تو یہ ہے پورے مکمل صحابہ کرام سے محبت کے تقاضے, اس کی علامات, اس کی پہچان. اور کوئی بھی شخص دعویٰ کرے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, تو یہ سارے پہچانات ہیں, علامات ہیں. اس پہ اس کو پرکھ لیجئے, جو پرکھ جائے, جو اچھا اتر جائے وہ ٹھیک ہے, جو اس سے الگ ہو جائے اس کو آپ چھاڑ دیجئے. آپ یہ صحابے سے محبت کرنے والا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک البر رؤوف الرحیم.